کہ طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنائیں. الٹیمیٹلی عوام ہی سب کچھ ہے. یہ لوگ بھاگ جائیں گے، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، یہ لوگ اپنے گھر باہر رکھتے ہیں، یہ بھاگ جائیں گے. یہ جو غریب عوام کھڑی ہے، انہوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. تو پلیز اس ملک کے عوام کی جو ہے نا بات سوچیں اور عوام کے لیے کچھ کریں. اب سر میڈم بینظیر تو پچھڑے کل 18 سال اور آپ بینظیر صاحبہ کی بہت قریبی سہیلی ساتھی اسسٹنٹ رہی. آپ اس خلا کو آج کس طرح محسوس کرتی ہیں؟ اور جو بیوی نے ملک دیکھا تھا، کیا یہ ملک اسی طرف جا رہا ہے؟ نہیں جی، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بی بی کے لیے کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، وہ ایسے نہیں کیا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ چاروں صوبے آپ کے بکھر رہے ہیں. اگر آپ محسوس نہ کریں تو اور بات ہے، چاروں صوبے آپ کے بکھر رہے ہیں. بلوچستان کے درد کو محسوس کریں، KPK کے درد کو محسوس کریں، سندھ کے درد کو محسوس کریں، اور آپ پنجاب کے پنجاب کے اندر ہونے والی چیزوں کو محسوس کریں. آپ ایک یہ جو اکائی ہوتی تھی نا، وہ اکائی آپ کی ٹوٹ رہی ہے اس وقت. اور آئین اس کو اکٹھا رکھ سکتا. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کو اگر اکٹھا رکھ سکتا تھا. تو ایک آئین ہے آپ کے پاس جو اس ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے. اگر آپ روز یہ امینڈمنٹس لا کے آئین کی دھجیاں بکھیرتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں لاتے رہیں گے. آج کوئی ادارہ مجھے بتا دیں، بیوروکریسی اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، فوج اس کو لوگ، آپ کے سامنے ہے، میں نہیں کہہ رہی، آپ خود عوام ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے بارے میں کیا لوگ بات کرتے ہیں، پولیٹیکل جوڈیشری کے بارے میں کیا لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ جب ان سارے لوگوں کو مل کے سوچنا چاہیے نا کہ لوگ جب یہ عوام کی یہ رائے ہے تو کل کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو پلیز میں یہی کہوں گی کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، انٹیکٹ رکھنے کے لیے پوری قوم کو جو ہے نا، تمام اداروں کو، سب کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ہر شخص کا جو رول ہے اس کو کرنا چاہیے. کسی کو دیکھیں، اسپیس بنائے ایک دوسرے کے لیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ فوج کو باہر نکال دیں، پولیٹیشین کو باہر نکال، میں کہتی ہوں اسپیس بنائیں ایک دوسرے کے لیے، راستہ بنائیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تاکہ سب مل کر پاکستان کو بلڈ اپ کر سکیں. اب صفدر آپ اس پہ بات کریں. نہیں، وہ جو بات انہوں نے کی السلام علیکم. جی مہربانی. جی دیکھیں جی، بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک جمہوریت کی علامت تھی، ایک وفاق کی علامت تھی. اور ان کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں 77 سے جب سے انہوں نے سیاست شروع کی سے 2007 تک تقریباً کو 30 سال کا عرصہ یہ ہے. اس 30 سال کے عرصے کے اندر ان کی جو اقتدار تھا وہ تو کل 5 سال کا تھا. باقی تو انہوں نے ساری زندگی جو ہے نا وہ جدوجہد کرتے اور روڈوں پہ رستوں پہ مار کھاتے، جمہوریت کی لڑائی لڑتے، انسانی حقوق کی علمبرداری کرتے ہوئے انہوں نے گزار دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے جانے کے بعد جو ویکیوم پیدا ہوا وہ بھر نہیں سکے. انفارچونیٹلی مجھے شاید یہ جگہ بھی نہیں یہ بات کرنے کی، لیکن ان کی اپنی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو لیڈرشپ جو ایک بھٹو صاحب کے بعد محترمہ آئیں، اور محترمہ کے بعد جو لیڈرشپ آگے چلنی تھی اور جو پارٹی آگے چلنی تھی، وہ پارٹی آج جو ہے نا بنیادی طور پر سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، ادھر بھی چند اضلاع کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت جو ہے نا، میں کوئی اس وجہ سے کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جی میں کسی کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن یہ ضرور چیزیں دیکھنے والی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جیسی اتنی بڑی جماعت آج وہ کہاں کھڑی ہے. آج عوام کے اندر ان کو کس طرح عوام کے اندر جا کے اور اپنی جو وہ کھوئی ہوئی اساس تھی اور کھوئی جو ساکھ تھی اس کو بحال کرنا چاہیے. دیگر جماعتیں بھی اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا اس وقت ویکیوم آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو دیگر ادارے زیادہ مضبوط ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن پاکستان کو اگر چلانا ہے، یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے. آئین کو توڑنے کی کئی بار کوشش کی گئی. یہ 73 کا آئین اتنا ریزیلینٹ ہے، اتنا اس میں دم خم ہے، اور اتنا یہ لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، زندہ ایک جو ایک ڈاکیومنٹ ہے جو بار بار جو کوشش کی جاتی ہے اس کو توڑنے کی. PCO1، PCO2،
PCO3, लेकिन वो तमाम नाकाम हो गया। 18वीं तरमीम ने फिर उस आइन को बहाल कर दिया। अब भी मैं नहीं समझता, ये आप बेशक ये कर लें, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यही आइन आपको दोबारा बहाल होता नजर आएगा, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो काविश की थी इसके अंदर वो इतनी मजबूत थी। आज हम उनके कब्र के पास खड़े हुए, मोहतरमा की कब्र के पास खड़े हुए, कि अब उस आइन के अंदर इतनी काविश थी, इतना अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर जो नाकाम हुआ था। मैं उसकी इस वजह से थोड़ी सी गवाही देने को तैयार हूँ कि मेरी वालदा खुद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की मेंबर थी, बेगम अशरफ साहबा, तो मैं बड़ी क्लोजली देखा कि किस तरह बना। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो एक इनहतात है, इनहतात को ख़त्म करने के लिए हम अपने आइनी इदारों को मजबूत करें, अपनी जुडिशरी को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, और फिर वो अवाम को डिलीवर करें। ये ना हो कि अवाम के मसाइल दरमियान में रह जाए। जब तक अवाम को आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर ये तशनीकी रहेगी और अवाम जो है ना इस से दूर होते चले जाएगी। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच।